ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ کا بیان۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے تا الف زبر تا، جیم الف زبر جا، میم الف زبر ما۔ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ نمبر 1، الف مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، جیسے با الف زبر با، قاف الف زبر قا، یا الف زبر یا۔ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ان کو ہم آپ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ جاہد، اس کے اندر جیم کے اوپر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی الف سے پہلے زبر آئے گا تو وہاں پر الف مدہ ہوگا، یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ حاسب، جناح، یہاں جناح میں نا میں الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی الف سے پہلے زبر آئے گا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی منہ کھول کر پڑھا جائے گا۔ جناح، شارب، دعانا۔ نمبر 2، یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، جیسے با یا زیر بی، لام یا زیر لی، واو یا زیر وی۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان میں چونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پہلے زیر ہے تو یا ساکن کو پہلے والے حرف میں ملانے کے لیے ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کھینچیں گے تو یا ساکن واو میں یا پہلے والے حرف میں نہیں ملے گی۔ اس کو مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، جیسے کہ ان مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں: دینی، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی۔ اس کو کھینچا جائے گا، دی نی۔ فی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ کہ فی میں یا مدہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو وہاں پر یا مدہ ہوگا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے فی ہی۔ ہاں کے نیچے زیر ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر زبر زیر پیش ہو تو اسے جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہ کھینچیں گے، جیسے حمزہ زبر با زبر ب، تا زبر ت، اور اگر یا ساکن ہے زیر سے پہلے تو اس میں مدہ ہوگا، اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی ارینی، حمزہ زبر را زیر ری، ان دونوں کے اوپر حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا ہے۔ اری، نون یا زیر نی، اس میں یا مدہ ہو رہا ہے، اس لیے اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نی، ارینی۔ اسی طرح ان ساری مثالوں میں کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین۔ را میں الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور قینا میں یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ نمبر 3، واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو
تو واو مدہ ہوتا ہے۔ سارے قرآن میں جہاں کہیں بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو، خا واو پیش خو، ہا واو پیش ہو۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ با واو پیش بو، واو کو با میں ملانے کے لیے کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیچے واو ساکن ہے تو واو ساکن کو خا میں ملانے کے لیے کھینچنا پڑے گا، کھینچیں گے تو وہ واو ساکن اس میں مل جائے گی۔ اگر جلدی پڑھیں گے تو واو مدہ چھوٹ جائے گا اور پھر اس کا مطلب بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اب اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیجئے۔ پہلی مثال میں نوح، نو کو کھینچیں گے، کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس لیے نوح، ہو کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ ہو کے اوپر حرکت ہے، پیش ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اسی طرح تورو، تو میں واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس لیے اسے کھینچیں گے تورو۔ اسی طرح ان ساری مثالوں میں نورو، یوحی، ہی کو بھی کھینچیں گے ایک الف کے برابر کیونکہ اس میں یا مدہ ہو رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے اسے کھینچیں گے یوحی۔ یقوم، تکون، ہارون، ہا کو کھینچیں گے کیونکہ اس میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور رو میں واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس لیے اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہارون، قارون،